أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو سنہری نصیحتوں کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھی اور مؤثر باتیں فرمائیں۔ نصیحتیں تو ان کی بہت ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے 10,000 ابواب پڑھے ہیں۔ 10,000 ابواب، ان میں سے اللہ نے انتخاب کر کے کچھ نصیحتوں کو قرآن بنا دیا۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک پورا پارا انہی نصیحتوں پہ مشتمل ہوتا، ساری ذکر کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں میں سے چند کا انتخاب کیا، اس لیے کہ قرآن اجمالی ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کو تفصیل سے نہیں بتایا جاتا۔ کسی ایک باب کی ایک چیز کو بتا دیا جاتا ہے، باقی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا صحابہ نے بتایا یا بعد کے ائمہ اور علماء نے بتایا۔ تو اس میں جو آخری نصیحتیں حضرت لقمان نے فرمائی اپنے بیٹے کو، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ بہت زیادہ تیز چلنا اچھا نہیں ہوتا، اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں چلنا، اس لیے کہ آہستہ چلنا یا تو عورتوں کا طریقہ ہے پہلے زمانے میں، اب تو عورتیں بھی ایسے چلتی ہیں کہ خود ایک طرف ہو جاؤ تو بچ جاتے ہیں ورنہ ٹکر لگ جاتی ہے۔ آہستہ چلنا یا تو عورتوں کا طریقہ ہے یا پھر متکبر کا طریقہ ہے یا پھر بیمار کا طریقہ ہے یا پھر کسی مریل اور سست کا طریقہ ہے۔ صحت مند آدمی کو، سمجھدار آدمی کو بہت آہستہ نہیں چلنا چاہیے، یا تو عورتوں سے مشابہت ہوگی جو کہ گناہ ہے، یا متکبرین سے مشابہت ہوگی یہ بھی گناہ ہے، یا پھر سستی پر دلیل ہے یہ بھی بری بات ہے، یا پھر بیمار نہیں ہے خواہ اپنے آپ کو بیمار دکھائے یہ دھوکہ ہے۔ تو اس لیے رفتار درمیانی ہونی چاہیے، بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہودیوں کی طرح بھاگ بھاگ کے نہ چلا کرو، نہ عیسائیوں کی طرح بالکل آہستہ آہستہ چلا کرو، درمیانی رفتار سے چلا کرو۔ رفتار درمیانی ہونی چاہیے، اور تیز چلنا جلد بازی کی علامت ہے، اور جلد بازی روحانی مرض ہے اور بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں اس بات کی بھی سمجھ پیدا کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی، کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا، کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ہی کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، اگر تیرے پاس ایک آدمی آئے اور ایک آنکھ اس کی نکلی ہوئی ہو اور وہ آنکھ کو ہاتھ میں لے کے آ کے آپ سے کہے کہ میری فلاں آدمی نے آنکھ نکال لی ہے، تو آپ نے فوراً اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، تحقیق کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 2 آنکھیں نکال کے لایا ہو سکتا ہے اس نے 2 آنکھیں نکالی ہیں، تو یہ ظالم، یہ مظلوم تو نہ ہوا، یہ تو ابھی بھی ظالم ہے، اس لیے کہ اس کی تو ایک ہی نکلی ہے۔ تو جلد بازی کبھی نہیں کرنی، کسی کام میں نہیں کرنی۔
ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے. جلد بازی وقار کے خلاف ہے اور مومن کو وقار والی زندگی گزارنی چاہیے. اگلی بات یہ کہ وغضض من صوتک، چیخ چیخ کے مت بولو، آواز کو ذرا دھیما رکھو، اس لیے کہ چیخ چیخ کے بولنا یہ چھچھورے پن کی علامت ہے اور بدتمیز ہونے کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب فی الاسواق، اللہ کے نبی فحش باتیں نہیں کرتے تھے، نہ فحش کام کرتے تھے، اور نہ ہی چیختے تھے چلاتے تھے، بلکہ آپ بڑے پروقار انداز سے بات کرتے تھے، اور آواز بھی آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ بس جتنے لوگ ہیں اتنے ہی سن سکیں، جس کو سنانی ہے وہی سن سکے. بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ہمیشہ کرتے تھے. جو آدمی سلام کرتا ہے اس گھر سے شیاطین اور جنات بوریا بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے، السلام علیکم، شیاطین بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اور اس سے گھر میں برکت آتی ہے. ایک آدمی نے ہمارے نبی سے رزق اور روزی میں تنگی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو سلام پڑھو، تو اخلاص پڑھو، درود شریف، یہ 3 کام یہ کرو گے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. انہوں نے جا کے یہ 3 کام کیے. جب بھی گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 1 منٹ بھی نہیں لگا. جب بھی گھر میں جاتے یہ کہتے. چند دن میں ایسی اللہ نے برکت دی کہ آپ علیہ السلام کو آ کے سنایا، یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے اللہ کا شکر ہے، اتنی اللہ نے برکت دے دی ہے کہ ہم خود تو کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کو بھی سنبھال رہے ہیں صرف اس کی برکت سے. تو ہمارے نبی کی عادت تھی گھر میں داخل ہو کر سلام کہنا. لیکن جب آپ گھر میں رات کو داخل ہوتے تو سلام کا انداز آپ کا ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دیتا، اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تھا تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی سلام کی وجہ سے. سلام ایسا کہتے تھے تاکہ کسی کو کسی کام میں خلل نہ ہو. جاگ رہا ہے تو جواب دے دے گا، سو رہا ہے تو نیند خراب نہیں ہوگی. تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بات بات میں چیخ چیخ کے. بعض لوگوں کو فون پہ چیخ چیخ کے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. فون پہ بات کر رہے ہیں ایسے جیسے بغیر فون کے بات کر رہے ہیں. کوئی آدمی بہت دور ہو بغیر فون کے بات کرے گا تو کیسے کرے گا، چیخ کے کرے گا نا. ایک آدمی پرلی گلی میں کھڑا ہوا ہے، یہاں سے آپ بات کریں گے اسے تو ظاہری بات ہے چیخنا پڑے گا. فون پہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بغیر فون کے بات کر رہے ہیں، زور لگا کے آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گنوار پنا ہے، بدتمیزی ہے، چھچھورا پن ہے، اور یہ بدو پنا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. چیخ چیخ کے بولنا وقار کے خلاف ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں چیخ چیخ کے نہ بولیں. جو اپنی بچیوں کو چیخ چیخ کے بولنے کا عادی اب چیخ چیخ کے بولنے سے نہیں روکتے، ان کی بچیاں بڑے ہو کے بھی چیختی ہیں، پھر ان کے بچے بھی چیختے ہیں. اس بچی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی چیختے ہیں. تو چڑیا گھر بن جاتا ہے گھر جیسے، چیخیں 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 چیخیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو با ادب بنانا. ہمارے مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو ہم سبق پڑھ رہے تھے حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کو امام المعقولات کہتے تھے. امام المعقولات نہیں، فرمانے لگے ہم سبق پڑھ رہے تھے مولانا اعزاز علی صاحب کے پاس.
ان کو شیخ الادب کہتے تھے. ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے نفحۃ العرب، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. مولانا اعجاز علی صاحب کے پاس سبق پڑھ رہے تھے. مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے کہ سبق کے دوران میں نے ایک اشکال کیا. کھڑے ہو کے میں نے کہا یہ استاد جی ایک سوال پوچھنا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں کھڑا ہوا تو بات کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے مجھ سے یوں ہو گیا، بات کرتے ہوئے تھوڑا سا یوں ہو گیا، ڈیسک کی تھوڑی سی آواز آ گئی، یوں ہاتھ لگ گیا بات کرتے ہوئے. اپنا اشکال دہراتے ہوئے جو تپائی تھی، جو ڈیسک تھی، اس پہ تھوڑا سا نا یوں ہاتھ لگ گیا. تو حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نے کتاب بند کی اور اٹھ کے چلے گئے، اور پھر سبق پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں. فرماتے ہیں پھر میں ان کے گھر گیا، ان کو منایا، ان کی منت کی، رویا دھویا، تب جا کے وہ مانے کہ تم نے سبق میں استاد کے سامنے بے ادبی کیوں کی، تم نے یوں ہاتھ کیوں مارا، تم میرے سامنے کیا مجھے منوانا چاہتے ہو، تمہارا انداز طالب علمانہ کیوں نہیں تھا، کہ تم کس انداز سے سوال کر رہے تھے. میں نہیں پڑھاؤں گا تیرے جیسے بے ادب. راضی نہیں ہو رہے تھے، مشکل سے راضی ہوئے، پھر پڑھانے کے لیے تشریف. ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، چھوٹے بڑے کا ادب، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز سکھائیں. آپ کا عادی بنائیں، تم نہ بولنے دیں انہیں، تم نہ بولنے دیں انہیں، آپ کا عادی بنائیں. کرو نہ کہنے دیں، کیجئے کا عادی بنائیں. امی آج امتحان میں دعا کرو، امی آج میرا امتحان ہے، میرے لیے دعا کیجئے گا، اس کا عادی بنائیں. ابو آج میرا امتحان ہے، دعا کرنا. یہ کس سے؟ ابو سے بات کر رہے ہیں، کسی دوست سے بات کر رہے ہیں بھائی. ابو آج میرا امتحان ہے، میرے لیے دعا کیجئے گا. با ادب اور بے ادب جو اپنے بچوں کو بے ادب بنائے ہوئے ہیں، اگر بنائے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو بے ادب چھوڑے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بے نصیب بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ بولیے بھائی، اپنے ہاتھوں سے بے نصیب بنا رہے ہیں نا. پھر یہ بے نصیب ہو پھر روئیں تو عجیب بات نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بے نصیب بنایا اب رو رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے تو ان کے شاگرد ہیں امام ظفر. امام ابو حنیفہ کے 3 شاگرد بڑے ہیں، بہت شاگرد ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں. امام بخاری کے جو سب سے بڑے استاد ہیں نا، امام بخاری کے جو سب سے بڑے استاد ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. یہ امام بخاری کے سب سے بڑے استاد ہیں، اور امام بخاری ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. خود امام بخاری ان کو امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ سارے محدثین کے یہ امام ہیں، امیر ہیں. مگر یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. لوگ بخاری کا رٹا لگاتے ہیں اور امام صاحب پہ باتیں کرتے ہیں. حیرت کی بات ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت شاگرد تھے، لیکن 3 شاگرد ایسے ہیں جو فقہ میں ان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں. فقہ میں ان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں. اچھا، ان تینوں میں سب سے زیادہ ذہین جو تھے نا، وہ تھے امام ظفر. امام یوسف یہ بڑے شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ یوں کہیں جانشین کہیں تو بھی بے جانا ہوگا، لیکن وہ اتنے ذہین نہیں تھے، یہ ذہین زیادہ تھے. امام محمد تو خیر چھوٹے بچے تھے. امام محمد جب امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے آئے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، بیرش تھے. تو امام اعظم نے جو ہی وہ آئے تو فرمایا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب یہ کیسے پڑھے گا میرے پاس؟ بھائی تم حافظ ہو؟ کہا نہیں، جاؤ جا کے حفظ کرو پہلے، اتنے میں داڑھی بھی آ جائے گی. کیونکہ فقیہ، حافظ کے بغیر تو فقیہ بن ہی نہیں سکتا آدمی. ایک حضرت حاجی صاحب کے پاس رات کو میں دبا رہا تھا تو حاجی صاحب فرمانے لگے تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا تم آدھی مولوی ہو. اچھا سورہ ملک آتی ہے؟ میں نے کہا جی. چلو میری سنو سورہ ملک. حاجی صاحب سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے پابندی سے، تو سورہ ملک سنائی، اس کے بعد سوئے.
امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں شرکت کے لیے حفظ کی شرط تھی، حفظ کے بغیر وہاں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ امام صاحب نے ان کو بھیجا، ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ بھائی آپ سے کہا تھا نا آپ جا کے حفظ کریں، کہا جی حفظ کر کے آ گیا ہوں۔ حفظ کر لیا؟ ہاں آپ سن لیجیے، اور ماشاءاللہ ایسا پکا ایک ہفتے میں۔ اب کیسے اٹھائیں؟ اور نہ ٹھیک ہے، تم یہاں پیچھے میرے سبق میں پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، پیچھے بیٹھو۔ تو امام صاحب کے سبق میں امام محمد پیچھے بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی دھوپ تھی، دھوپ میں سایہ بنتا ہے، تو سائے میں سے محسوس ہوا کہ بچے کے چہرے پہ داڑھی آ گئی ہے۔ فرمایا محمد؟ کہا جی داڑھی آ گئی ہے؟ کہا آ گیا۔ تو سامنے بیٹھا ہے، لیکن جو مین شاگرد تھے وہ امام ابو یوسف اور امام ظفر تھے۔ امام ظفر زیادہ ذہین تھے، امام ابو یوسف کم ذہین تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض چلا وہ چلا امام ابو یوسف امام محمد کے ذریعے سے، جبکہ ذہین وہ تھے۔ کیوں نہیں چلا؟ ایک دفعہ امام ظفر بیٹھے ہوئے تھے تو امام ابو حنیفہ سامنے سے آ رہے تھے، امام ظفر کی نظر پڑی، دیکھ لیا، لیکن پھر ایسے ہو گئے جیسے دیکھا ہی نہیں۔ جب امام صاحب پاس پہنچے تو کھڑے ہو گئے ادب سے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بھائی ظفر، علم تو مل جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں آئے گی۔ چنانچہ فقہ حنفی میں کہیں بھی الا ماشاء اللہ کہیں بھی امام ظفر کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی کا دکا تو الگ بات ہے، ورنہ آپ جہاں بھی سنیں گے امام ابو حنیفہ صاحبین، امام حنیفہ صاحبین، امام حنیفہ صاحبین، یہی چلتا، پوری فقہ حنفی میں یہی چلتا ہے۔ با ادب با نصیحت، ادب بہت بڑی چیز ہے، ہمارے بزرگوں میں بہت ادب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس سمت میں پاؤں نہیں پھیلائے جس سمت میں کہیں ان کے استاد کا گھر تھا۔ اب گھر ہے پتہ نہیں کون سی کالونی میں، کون سے محلے میں، لیکن وہ کالونی اس سمت میں ہے، اس سمت میں کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے تواضعوا لمن تتعلمون منہ، جن سے علم سیکھو ان کے سامنے تواضع اختیار۔ میں نیا نیا مدرسے میں داخل ہوا، کالج سے پڑھ کے گیا، تو نہ گھر میں کوئی دینی ماحول تھا، نہ کوئی باپ دادا عالم تھے، نہ کسی بزرگ سے ان کو صحبت رہی۔ میں مدرسے میں داخل ہوا تو ہم چھت پہ کھانا کھاتے تھے، مسجد کی چھت پہ کھانا کھاتے تھے، چھت کی سیدھ میں مدرسہ تھا، وہاں سے آ کے مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا، اور مولانا جمشید صاحب چھت پہ فجر کے بعد سبق پڑھاتے اور اس کے بعد وہیں لیٹ جاتے تھے، 1 گھنٹہ لیٹتے تھے، پھر اٹھ کے مشورے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو میں آ کے دسترخوان میں بیٹھا تو میری مولانا کو پیٹھ ہو گئی، میری پیٹھ مولانا کی طرف ہو گئی۔ تب مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ پیٹھ نہیں کرنی ہوتی، اور خیال بھی نہیں رہا کہ پیٹھ ہو جائے گی۔ میں ناشتہ کر رہا ہوں، چائے سامنے رکھی ہوئی ہے، روٹی کا ٹکڑا وہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے، تو پیچھے سے کسی نے مکہ مارا، اور اتنا زور کا مکہ مارا کہ جیسے میرا سانس بند ہو گیا۔ کس نے مکہ مارا یار، یہ کون ہے؟ پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک لمبا عرب کھڑا ہوا تھا، اس کا نام تھا محمد سلطان، ہم سے اگلی جماعتوں میں، لمبا عرب عمان کا۔ میں نے کہا یار میری تو اس سے ہنسی مذاق بھی نہیں ہے، اتنے زور سے مکہ مارا ہے کوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے مولانا نے فرمایا آپ نے پیٹھ کر لی تھی، استاد کو پیٹھ کر لی تھی آپ، اس لیے مولانا نے فرمایا کہ اس کو ٹکا کے لگاؤ ایک، تاکہ اسے یاد رہے۔ اور واقعی مجھے ایسا یاد ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے
میں اس کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ اب میری داڑھی اکثر سفید ہو گئی ہے. آج تک میں نے کبھی کسی استاد کو پیٹھ نہیں کی. اللہ کا شکر ہے. بھولے سے بھی نہیں کی, ایک دفعہ بھی نہیں کی. کبھی کسی استاد کو پیٹھ نہیں کی, کبھی والد کو پیٹھ نہیں کی, کبھی کسی کتاب کو پیٹھ نہیں کی, کبھی ڈریس کو پیٹھ نہیں کی. یہ صرف اس مکے کا فیض ہے. مولانا جمشید صاحب جس جگہ بیٹھتے تھے تو وہاں ڈیسک ہوتی تھی, کتابیں ہوتی تھیں. اور کتابیں کوئی بخاری اور مسلم نہیں ہوتی تھی. کسی نے کوئی کتاب ہدیہ کی تو وہ رکھی ہوتی تھی. اکثر جو کتاب رکھی ہوتی تھی اس کتاب کا نام تھا کتاب المفردات. حکیم کی کتاب ہے. ہر چیز کی خاصیت, آم میں یہ خاصیت ہے, بادام میں یہ خاصیت ہے, آلو میں یہ خاصیت ہے, ٹماٹر میں یہ خاصیت ہے. اس پہ کتاب تھی, اس کا نام تھا کتاب المفردات. وہ رکھی ہوتی تھی مولانا کی ڈیسک پہ, تپائی پہ. اور کوئی اور دینی کتاب بھی ہوتی تھی, کبھی کوئی اور تفسیر کی کتاب بھی ہوتی تھی. لیکن تفسیر کی کتاب ہو نہ ہو, جو مولانا کی اس تپائی کی طرف پیٹ کرتا, جو ہی مولانا داخل ہوتے اور اس کی پیٹھ مولانا کی تپائی کی طرف ہے, تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مولانا کان پکڑو. تو پھر کسی کو چوں چرا نہیں کرنی ہوتی تھی, چاہے استاد ہو چاہے شاگرد ہو, وہ فوراً مرغا بن جاتا تھا. پھر جب مولانا کے جی میں آئے, جب چاہیں چھڑوائیں, بعض دفعہ کان پکڑوا کے اور خود چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ رہنے والے ایسے با ادب بنے, ایسے با ادب بنے, کیا بتاؤ. الدین کلہ ادب, دین تو سارا ادب ہے. جب چلتے تھے نا تو راستہ چلتے ہوئے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جس راستے سے مولانا کا گزر ہو وہاں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو. کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مولانا گزرے ہوں اور کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو اور مولانا اٹھائے نہیں, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. اور کاغذ اٹھاتے, پورا راستہ کہیں کاغذ کا ٹکڑا ملتا, اٹھاتے جاتے اٹھاتے جاتے اٹھاتے جاتے. جو کہ کاغذ علم کا آلہ ہے, علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس کا ادب کرنا. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے تو لکھتے ہوئے, پہلے زمانے میں یہ تو بال پوائنٹ یا پوائنٹر تو ہوتے نہیں تھے, سرکنڈے کا قلم بناتے تھے, اس کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے تو سیاہی بعض دفعہ ہاتھ میں لگ جاتی تھی. حضرت لکھتے ہوئے پیشاب آیا, پیشاب کے لیے بیت الخلا میں جو ہی داخل ہوئے تو ابھی بیٹھنے سے پہلے نظر پڑی کہ انگلی پہ سیاہی لگی ہوئی ہے, تو فوراً واپس نکلے, پیشاب نہیں کیا, آ کے پہلے انگلی کو صاف کیا, اس کی سیاہی کو ہٹایا, اس کے بعد اندر گئے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ گئے پھر واپس آئے, پر میں سیاہی لگی ہوئی تھی. یہ سیاہی علم کا آلہ ہے, یہ اگر اندر رہتی تو پانی میں دھل کر پیشاب میں مل جاتی اور یہ بے ادبی ہو جاتی, اس لیے میں نے پہلے اس کو صاف کیا, اس کے بعد استنجا کے لیے. اپنی اولاد کو با ادب بنانا ہے. اللہ کا ادب, اللہ کے نبی کا ادب, اہل بیت کا ادب, صحابہ کا ادب, اللہ والوں کا ادب, اپنے سے ہر بڑے کا ادب, علم کے آلات کا ادب. ہمارے اسکول کے بچے جو کتابیں لے کے جاتے ہیں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں, کس پہ لے کے جاتے ہیں, سینے سے لگا کے جاتے ہیں یا کہاں لے کے جاتے ہیں؟ خود آگے علم پیچھے, کیا حاصل ہوگا. تو یہ جو فرمایا نا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی اولاد کو با ادب بناؤ, یہ چیخ چیخ کے نہ بولے, با اخلاق بنو, بدتمیز نہ بنے, با ادب بنے. آج اس کی بالکل سمجھ ختم ہو گئی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ بہت پریشان ہوں, تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مسئلے حل کریں. میں نے کہا بھی اپنے والد سے دعائیں, کام سے تو لڑائی ہوئی ہے, تو دماغ تو ٹھیک ہے, تو پاگل تو نہیں ہے, لڑائی ہوئی ہے, ایسے آرام سے کہہ لڑائی ہوئی ہے. کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراض. تم کہہ رہے ہو اللہ سے آج میری لڑائی ہوئی ہے نا, اس لیے میں اللہ سے بات ہی نہیں کرتا. کیا کہہ رہے ہو تم, کہاں سے بول رہے ہو؟ اس کی سمجھ نہیں ہے.
کوئی سمجھاتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ ادب آداب نہ بڑوں کو معلوم ہے نہ چھوٹوں کو معلوم ہے۔ مولانا جمشید صاحب تشریف لا رہے تھے اپنی جگہ کی طرف، مولانا کی جگہ تھی اوپر سیڑھی پہ چڑھ کے کمرے میں، تو مولانا سے پہلے میں نے دیکھ لیا کہ مولانا تشریف، مجھے پتہ نہیں چلا مولانا کی مجھ پہ نظر پڑ گئی کہ یہ کھڑا ہوا ہے، تو میں نے جلدی سے مولانا سے پہلے سیڑھی پہ بھاگ کے چڑھا تاکہ جا کے ذرا جگہ کی سیٹنگ کروں اور جلدی سے کھانا پیش کروں، ہاتھ دھلاؤں۔ تو مولانا ہی کے لیے میں بھاگ کے آگے گیا تاکہ آتے ہی ان کا وقت ضائع نہ ہو، مگر مولانا نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ کھڑا ہوا ہے اور میں نے بھی مولانا کو دیکھ لیا تھا، لیکن میں بھاگ کے سیڑھی پہ چڑھا، میں مولانا سے آگے چلا گیا، مولانا میرے پیچھے تشریف لائے، داخل ہوتے ہی اندھیرے ہو تو یہ نہیں فرمایا مجھ سے آگے کیوں گئے، یہ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا اندھیرے ہو تو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے آگے جا رہے تھے، جوان آدمی تھے، یہ بڑی عمر کے تھے، وہ آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا اتمشی بین یدی من هو خیر منک، تو اس سے آگے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے۔ ایک شخص آئے بچے کو لے کے آپ علیہ السلام کے پاس، فرمایا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو، آپ نے فرمایا یہ کیا لگتے ہیں تمہارے؟ کا والد ہیں۔ کہ کبھی اس کو پیش نہ کرنا، کبھی اس سے آگے نہ چلنا، کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے، یہ سارا اسلام ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ایک اشارہ ہے، یہ ساری اس تفصیلات اس کے اندر ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز منہ پھٹ نہ ہو، منہ پھٹ نہ ہو، باادب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنایا ہے کہ انہوں نے اپنے ابا کو دعوت کیسے دی، ان کے ابا کا کیا لہجہ تھا اور ان کا انداز کیا تھا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ابو آپ بتوں کی پوجا نہ کریں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ یا ابتی، یہ یا ابتی ہے نا، یہ عربی زبان میں بہت ہی باادب اور بہت ہی محبت بھرا بلانے کا انداز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ابو جان کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں، بابا جان کہتے ہیں، یہ اور والد صاحب کا کیا لہجہ ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم تو ان باتوں سے باز آ جا، باز نہیں آیا نا میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا تجھے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دفع ہو جا میری نظروں سے، ہمیشہ کے لیے چلا جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد کا لہجہ یہ، حضرت ابراہیم کا لہجہ ہو، جبکہ یہ حق پر ہے وہ ناحق پر ہے، اور یہ اپنے بچے کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کرے، لیکن لہجہ یہ سبق ہے اولاد کے لیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا لہجہ ہونا چاہیے۔ یا تو غلط پہ بھی بچے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ تو حق پہ بھی ایسے بات کر رہے ہیں۔ میں سبق میں بیٹھا ہوا تھا تو گرمی تھی، تو میں نے سبق میں یوں کر لیا، یوں سبق میں یوں بیٹھ لیا، آستین چڑھا کے، کوئی منہ سے اوپر نہیں، کوئی منہ سے نیچے، لیکن یوں بس یہ گٹرے اور اوپر کا حصہ یہ کھلا ہوا تھا۔ تو میرے استاد صاحب تھے حضرت قاضی رشید الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ جو ان کی نظر پڑی نا میرے بازوؤں پہ، ایک دم ان کا موڈ آف ہو گیا۔ تو میں بڑوں کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، آستین چڑھا کے بیٹھے ہوئے میرے سامنے،
تو بھائی ہم اپنی اولاد کو باادب بنائیں، آہستہ بولیں۔ آہستہ سے مراد بالکل منہ میں نہیں کہ بار بار کہنا پڑے کیا کہا کیا کہا کیا کہا۔ ادب کے دائرے میں درمیانی آواز سے بات کریں، چیخ چیخ کے نہ بولیں، اور کسی کے ساتھ بھی یہ لہجہ اختیار نہ کریں۔ ماں باپ کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آواز کے اونچا کرنے پر زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جانے کی دھمکی ہے قرآن میں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو ورنہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اندازہ ہو گیا نا، اگرچہ اعمال کے تباہ ہو جانے کی جو قرآنی دھمکی ہے یہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ تو واضح ہو گیا نا کہ بڑوں کے سامنے اونچی آواز بے ادبی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ادب آداب سکھائیں۔ آپ کا بچہ آ کے یوں آپ کو ہاتھ دے، ایک ہاتھ سے سو سمجھائیں بیٹا دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، کڑ کے نہیں ملتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل سجدہ کرنا ہے، لیکن ذرا کندھے تو نرم ہو نا، کندھے تو نرم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی اپنے کندھوں کو اپنے ماننے والے ایمان والوں جو آپ کے تابع دار ہیں، ایمان والے ہیں اور آپ کے تابع دار ہیں، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیا کریں، یوں نہ ملا کر من سے، یوں ملا کریں۔ ہمارے یہاں تو بہت ہی مبالغہ ہے، سجدہ کرتے ہیں بالکل یوں کر کے۔ ایسی ہماری قوم ہے، یا تو بالکل ہی ایک طرف یا بالکل ہی ایک طرف، بھائی بیچ میں رہنا ہے، یا تو بالکل ہی یوں ملیں گے بے ادب بن کے، یا پھر بالکل ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں میں، اب کس کس کو کہا جائے، کیا کیا کہا جائے، شرم آتی ہے جو کہ میں ہوں چھوٹا۔ اب یہاں اتنے سارے بڑے ہوتے ہیں، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مصافحہ کرتے ہیں یوں بالکل ماتھا بھی رکھتے ہیں ہتھیلی پہ، تو پھر ہم میں اور اوروں میں فرق کیا ہوا؟ یہاں بھی اگر یہی ماحول ہم بنائیں گے تو پھر یہاں بھی یہی چکر چلیں گے پھر جو ہر جگہ چلتے ہیں۔ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکانا۔ کندھے جھکانے ہیں بڑوں کے سامنے، یوں نہیں ہونا، یوں ہونا ہے، یوں نہیں کرنا، گردن نہیں جھکانی، کندھے جھکانے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کندھوں کو جھکانا ادب ہے، گردن کو جھکانا شرک ہے۔ اس کا ہمارے ساتھیوں میں اہتمام ہونا چاہیے۔ محبت کا اظہار بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، یعنی کہ جیسے چاہیں محبت کریں۔ ماں سے محبت کا انداز الگ ہے، بیوی سے محبت کا انداز الگ ہے، باپ سے محبت کا انداز الگ ہے، بچے سے محبت کا انداز الگ ہے۔ اب بچے سے آپ ملیں گے تو آپ اس کے گال کو یوں پکڑیں گے، یوں ہلائیں گے۔ ابا سے بھی ایسے کریں گے کیا؟ ابو گال کو ہلا کے کیا حال ہے، ایسے کریں گے کیا؟ کتنا عجیب لگے گا۔ اس کے حق میں محبت ہے، اس کے حق میں بدتمیزی ہے۔ تو محبت کا انداز متعین ہے، شریعت نے متعین کیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی آتا اور وہ ہاتھ کو چومنے لگتا، یہ مجھے کوئی ہاتھ میں لائے کیوں، جو اس نے چومنا چاہا نا ایسے پیچھے کھینچتے تھے کہ اگلا کہتا تھا ہاتھ کہاں گیا، اتنی قوت سے ہاتھ پیچھے کو کھینچتے تھے۔ تو یہ ماحول نہ بنانا بالکل بھی۔ گردن نہیں جھکنی چاہیے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہیں جھکنی چاہیے، کندھے جھکنے چاہیے ادب کی وجہ سے۔ اپنے جس بڑے سے بھی ملیں تو کندھوں کو نرم کر لیں، گردن نہ جھکائیں، گردن سیدھی رکھیں۔ یہ ادب نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ جو اہل حق ہوں گے ان کو اس سے اذیت ہوگی۔
وہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کا شرک بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے نبی سے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ اتنے غصے ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا۔ غلط کہا تم نے، بلکہ ما شاء اللہ، اللہ صرف اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہیں بھی۔ آپ سب علاقوں والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر علاقوں والے، کچھ علاقے نہیں ہیں، اکثر علاقوں کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سب کے علاقوں میں یہ اذیت پیش آتی ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علاقوں میں جب کبھی بھی پروگرامات ہوتے ہیں، ترتیب بنتی ہے، تو اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجمع کی ذہن سازی کریں کہ بھئی یہ کوئی کام نہ کرے، یہ غلط بات ہے۔ آج ہاتھ چومیں گے، کل پاؤں چومیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر قبر پہ قبہ بنائیں گے، پھر طواف کریں گے، اور پھر میلے لگائیں گے، پھر عرس کریں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، پھر یہی ڈرامے شروع ہو جائیں گے۔ پھر راستہ بند رکھیں، راستہ بند رکھیں۔ یہ جو بدعات ہے نا، بدعات یہ پانی کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ پانی راستہ بنا دیتا ہے نا اپنا، پانی اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ یہ جو بدعات ہوتی ہے نا، یہ ایسے ہی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ میں تو کل پرسوں سے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں، بھائی یہ جو آپ لوگ پگڑی باندھتے ہیں، اس میں دوسرا شملہ جو چھوڑتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ سارے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ چلو کسی ایک کا چھوٹ گیا ہے تو الگ بات ہے، ہر آدمی کے دو شملے، ہر آدمی کے دو شملے، ہر آدمی کے دو شملے، کس کو دیکھ کے چھوٹ گیا ہے آپ نے؟ میرے پاس ایک دو پگڑیاں تھیں، جس کا شملہ تھوڑا سا، اس کی لمبائی تھوڑی سی بڑی تھی، تو دوسرا شملہ بن جاتا تھا، خود ہی بن جاتا تھا۔ سنت تو نہیں ہے۔ اب دیکھا دیکھی، چل سو چل، اب سبھی کے دو شملے۔ بھائی سنت کو دیکھیں میرے پیارے، ہمارے نبی کی پگڑی کا ایک شملہ تھا، دو شملے نہیں تھے۔ اور وہ ہمارے حضرات، ہمارے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، ہمارے حاجی صاحب، ان کی ابتدا میں یہ حضرات شملہ ایک رکھتے تھے، اس شملے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اتنا سا ترہ رکھتے تھے، ترہ یوں پیچھے، صرف سکھوں کی پگڑی سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے۔ اور میں نے کوئی سال دو سال پہلے یہ بات سنائی ساتھیوں کو کہ بھئی حاجی صاحب کی پگڑی میں اتنا سا نا ترہ ہوتا تھا، تو ساتھیوں کا ترہ بڑھتے 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 اب یہاں تک پہنچ گیا ہے ایک سال میں۔ اب اگلے سال پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ اب حضرات بیزار تو نہیں ہو رہے؟ رات اپنی ہے نا، رات اپنی ہے نا، گھر جا کے سونا، پھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے، ہم روس گئے، روس میں ابتدائی جب جماعتیں جانا شروع ہوئی، 1992 میں روس تقسیم ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر جماعتیں، ہمارے حضرت جی بھی ان دنوں میں گئے، جماعتیں بھی گئیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے کہ ہم گئے تو انہوں نے دسترخوان بچھائے، دسترخوان بچھاتے ہی ایک لمبا ڈنڈا لگے رکھا، انہوں نے دسترخوان پہ ڈنڈا رکھا، پھر آ کے برتن رکھے، پھل رکھے، کھانا رکھا، کھانے سے فارغ ہوئے، جب دسترخوان اٹھانے لگے تو ڈنڈا بھی اٹھا کے لے گئے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے، ہم آپس میں سوچ رہے تھے کہ ڈنڈا کیوں لائے گئے، لا کے رکھا پہ اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں ہے شاید اس لیے کہ ہم آپس میں کوئی فائٹ کریں، کیا کریں، کوئی مشق کریں جہاد کی، پتہ نہیں کس لیے لائے تھے یہ ڈنڈے، لائے تھے پھر اٹھا کے لے گئے۔ کہنے لگے کہ بڑے سے، ہم نے بوڑھے سے پوچھا، کہنے لگے اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے ہاں رواج تھا کہ جب دسترخوان بچھاتے تھے نا تو کھانے سے پہلے ایک خلال پہلے ہی رکھ دیتے تھے، خلال جسے دانت صاف کرتے ہیں، بوٹی نکالتے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بڑھتا چلا گیا، اب اس کا سائز ڈنڈے والا ہو گیا ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب اتنا سا ترہ رکھتے تھے، اب وہ ترہ بڑھتے بڑھتے 1.5 فٹ 2 فٹ تک آ گیا ہے۔ سنت سنت اور صرف سنت۔
ابھی جو اجتماع ہوا ملتان میں، اس سے پہلے والا جو اجتماع ہوا تو مجھے صافی نے کہا کہ آپ جو ٹوپیاں پہنتے ہیں نا پگڑی کے نیچے، ہم وہ رکھیں گے تاکہ مجمع کو لینے میں آسانی. مجمع ہم سے پوچھتا ہے یہ ٹوپیاں کہاں سے ملتی ہیں، تو ہم رکھیں گے ٹوپیاں. میں نے کہا ٹھیک، بغیر نفع کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بینر بنوانے تھے، تو بینر پہ لکھوا رہے تھے حضرت جی کی پسندیدہ ٹوپی. تو میں نے پھر بلا کے ان کی کلاس لی. بھائی میری پسندیدہ ٹوپی کیا مطلب یار؟ کس کی پسند پہ چلنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پسند پہ چلنا ہے اور بس، تیسرے کسی کی پسند پہ نہیں چلنا ہے. فلاں کی پسند، فلاں کی پسند کیا یہ لا ان اللہ لا یحب ان اللہ یحب، بس اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے، سنت یہ ہے، یہ خلاف سنت ہے، بس ہم اسی میں محدود ہیں، ہم اس سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جاتے ہیں. ایسے ہی شروع ہوتے ہیں کام سارے. کسی کے دل میں آیا یا آج 12 ربیع الاول ہے، اسی صبح کو حضور پیدا ہوئے تھے، اور ذرا تھوڑی سی حضور کی باتیں کریں. اب بیٹھ گئے حضور کی باتیں کرنے کے لیے. اگلے سال پھر ہوا یار پچھلے سال بڑا مزہ آیا تھا، بڑا فائدہ ہوا تھا، اس سال بھی کر لیں. آ جاؤ جی، تھوڑا سے اور آ گئے. پھر انہوں نے کہا پچھلے سال ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا تھا لوگوں کو، حضور کی بڑی یاد تازہ ہوئی. اچھا جی اس سال بھی آ جاؤ. جب آتے ہیں تو اب پھر آنے والوں کو کچھ تو کھلانا چاہیے نا. کیا کھلانا چاہیے؟ حضور کو میٹھا پسند تھا، چلو جی حلوہ پکاؤ. اب چوتھے سال نہیں، وہ پچھلے سال بڑا مزہ آیا تھا، حلوائی بڑا مزیدار تھا، صحیح ٹھیک ہے حلوائی پکے گا، لوگوں کو بھی بلاؤ. کرتے 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 نوبت یہاں تک پہنچی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نحوست ہے حضور کے کھینچے ہوئے دائرے سے نکلنے کی. ہمارے نبی کا دین ناقص نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے پیبند لگاتے پھریں. یہ حضور کی بے ادبی ہے کہ ہم حضور کو مشورے دیں کہ اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. فائدے کی سب باتیں بتائی جا چکی ہیں، آپ کو اپنی طرف سے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی بھٹکو گے نہیں. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت. تمسکتم پکڑنے کو نہیں کہتے، چمٹنے کو کہتے ہیں. پکڑنے کی عربی تو اخذتم ہے، تمسکتم کا معنی ہے چپکنا. جیسے ایک کاغذ پہ گوند لگا کے دوسرے کو اس کے ساتھ چپکا دیتے ہیں نا، یہ ہے تمسک. جب 2 چیزیں چپک جائیں تو پھر بیچ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے کیا؟ جب آپ سنت سے چپک جائیں گے تو اب دوسری چیز کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. تو اس لیے سنت کو صرف انگلی سے نہیں پکڑنا، چٹکی سے نہیں پکڑنا، چپکنا ہے تاکہ کسی اور چیز کے آنے کی گنجائش ہی نہ رہے. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنے شیخ کی بھی کسی بات کو اپنانے سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ جی یہ سنت ہے یا آپ نے ضرورت کے درجے میں اس کو رکھا. چند دن پہلے ایک ساتھی کا فون آیا کہ وہ آپ ہمارے ہاں آئے تھے مہینہ پہلے، تو آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا تو اس میں جیب بھی تھی. ابھی میں کپڑے سلوانے جا رہا ہوں عید کے لیے، میں نے 2-3 جوڑے سلوانے. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اس میں جیب رکھیں، اس لیے کہ آپ کی بھی جیب تھی اور آپ کے چاک بھی تھوڑے کھلے ہوئے تھے. تو میں نے درزی کو سمجھانا ہے کہ کھلے ہوئے کتنے ہونے چاہیے. یقین جانے اس کے فون سے میں ڈر گیا. ارے یہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیا انہوں نے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر آدمی ضرورت کے درجے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو میں آپ کے پاس عمرے سے آیا سیدھا، جتنے جوڑے لے کے گیا تھا سارے میں لے کر کے لے آیا. کپڑے تھے نہیں یہاں پہ پہننے کے لیے.
اہلیہ کی طبیعت خراب تھی کئی دنوں سے، ہفتے 10 دن سے طبیعت خراب تھی، تو اب یہاں آپ کی مجلس میں میلے کپڑے تو پہن کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، گھر والوں سے میں نے کہا کپڑے، کہنے کے کپڑے ہیں نہیں، میں نے کہا یار کوئی پرانا جوڑا دیکھو یار، کوئی تو ہوگا، تو ایک انہوں نے پرانا جوڑا نکالا جو تھا تو ایسے ہی جبہ جیسے پہنتا ہوں میں، لیکن اس میں جیب تھی، تو ایک ساتھی نے مجھے سلوا کے دیا تھا، میں نے خود نہیں سلوایا تھا۔ آپ جو شروع سے یہاں موجود ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک دن میں دوپہر کو سوٹر پہن کے یہاں آ کے میں نے بیان کیا ظہر کا، یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ تو جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا آپ کو بخار ہے کیا، گرمی ہو رہی ہے آپ نے سویٹر پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا، وہ سویٹر اس لیے پہنا تھا کہ اس میں جیب تھی، کہ پھر دیکھنے والے کہیں گے جی جیب بھی سنت ہے، لہذا اپنے سارے اپنی کپڑوں میں جیب رکھو، اس لیے کہ جیب سنت ہے۔ صرف جیب کو چھپانے کے لیے میں نے اتنی دیر میں گھر والوں نے ایمرجنسی میں جوڑا دھویا، کمرے میں نے جا کے سویٹر بھی اتارا، کرتا بھی اتارا، بنیان پہن کے بیٹھ گیا، سویٹر میں گرمی لگ رہی تھی، کرتا پہن کے بیٹھوں، کوئی اندر ملنے کے لیے آ جائے وہ دیکھ کے جائے، پھر وہ جا کے کسی کو کہے گا۔ میں نے کرتا بھی اتار دیا، سویٹر بھی اتار دیا، بنیان پہن کے بیٹھا رہا، کپڑے ایمرجنسی میں دھل کے آئے، وہ پہن کے پھر آپ کے سامنے آیا۔ بڑا مشکل ہے پیر بننا۔ میں نے جو جیب رکھی شروع میں، پہلے جیب رکھتا تھا میں نے جو جیب رکھی خدا جانتا ہے، صرف اور صرف دو بزرگوں کو دیکھ کر، حضرت مفتی زین العابدین صاحب کو اور حضرت مولانا احسان صاحب، یہ دونوں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی چہیتے اور معتمد خلیفہ تھے۔ ان کو دیکھ کے میں نے، ان کو جیب ہے اس کا مطلب ہے گنجائش ہے، سننا سمجھ کے نہیں، گنجائش ہے۔ قلم یہاں رکھنا ہوتا ہے، اب قلم یہاں رکھتے ہیں تو الطیاب میں پاؤں پہ لگتا ہے تو بے ادبی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو کس کو فالو کریں گے ہمیشہ؟ سنت۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ سنت اور سنت اور صرف سنت۔ جن کو پیر بننے کا شوق ہے نا ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو باادب بنائیں، ان کو تمیز سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں، اپنے گھروں میں اس کے مذاکرے، جتنی باتیں آئی ہیں نا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے ضمن میں، ان باتوں کے سننے سے بات قابو میں نہیں آئے گی۔ اب ان کے گھروں میں مذاکرے ہوں، بار بار ہو، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ یہ بات مسلسل کرتے تھے اپنے گھر میں، یہ بات حضرت لقمان علیہ السلام یعظ کا مطلب ہے مسلسل کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو باادب بنائیں، ان میں تمیز پیدا کریں، بات کرنے کا انداز ان کو سکھائیں، ان کو خوش اخلاق بنائیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، وہ لڑیں کسی سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہ لڑیں، کسی کو بھی گالی نہ دیں، کسی کی بھی برائی بیان نہ کریں، کسی کی بھی چغلی نہ کھائیں۔ میری نواسی نے میرے نواسے سے کوئی چیز چھینی، اس نے آگے مجھے سنایا، وہ مجھے نا حاجرانہ مجھ سے چھین لیا اس نے، یہ آواز سن لی حاجرہ نے، کہنے لگی ابوبکر شکایت لگانا گناہ ہے، یہ ان کے ابا نے ان کو سکھائی یہ بات، شکایت نہیں لگانی، شکایت لگانا گناہ ہے۔ مذاکرے ہوں اس کے گھر میں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا کرو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ جب آدمی چیخ چیخ کے بولتا ہے تو بالکل گدھے جیسا ہو جاتا ہے۔ وہاں فرمایا اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اکڑنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہاں فرمایا آواز اونچی نہ کر، اس لیے کہ گدھے کی آواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ گدھا جب ہینگتا ہے تو کسی کا دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اور ہینگے، کیا سریلی آواز ہے۔ کبھی کسی کا دل کرتا ہے ہاں نہ کیجیے، کیا غضب کی آواز ہے یار، ایسی سریلی آواز ہے۔ کبھی دل کرتا ہے انکر الاصوات، سب سے بھونڈی آواز، بے سری آواز گدھے کی ہے۔ اگر چیخنا کمال ہوتا
تو سب سے بڑا با کمال گدھا ہوتا. یہ سمجھانا ہے اس انداز سے، لاجیکلی انداز سے سمجھانا ہے اپنے بچوں کو. ہمارے گھر میں ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ اپنی زبان سے نا سور کا لفظ نہیں بولنا. بچپن سے ماں باپ نے یہ سمجھایا تھا، سور کا لفظ نہیں بولنا. اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے سور کا لفظ نہیں بولنا. اگر کبھی بول لیا تو فوراً تھوکنا ہے، کلی کرنی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے منہ. یہ بچپن سے سمجھایا ہوا تھا. میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد بیچارے کا تکیہ کلام تھا. جیسے پرائمری کے جو استاد ہوتے ہیں نا، ان کو ڈانٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے بیچاروں کی. ایسے ہی چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحبان کی بھی عادت پڑ جاتی ہے ڈانٹنے کی. تو وہ اوروں کو ڈانٹتے ڈانٹتے خود بد اخلاق ہو جاتے ہیں. ہارون رشید سے کسی نے بدتمیزی کی، ہارون رشید سے کسی نے بدتمیزی کی تو کہا تجھے جواب دوں تو میرے اپنے اخلاق خراب ہوں گے، اس لیے میں اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے تجھے کچھ نہیں کہتا. کتنی سمجھداری کی بات ہے. تو ہمارے ان استاد صاحب کی عادت تھی ہر لڑکے کو سور کہنے کی. اوے سور، اوے سور. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ کلی بھی نہیں کرتے ہیں، اتنی دفعہ کہتے ہیں. میں کہ گھر میں کہتا، کبھی زندگی میں نہیں کہا سور کا لفظ ہم نے، اس لیے کہ پورے امی نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ناپاک ہے، یہ زبان پہ نہیں لانا. یہ بلاتے ہی نہیں تھے. ذہن سازی کر دی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چیخنا نیک لوگوں کا شیوا نہیں، ایک گدھے کی عادت، اور بہت بے سری آواز ہوتی ہے گدھے کی. جو زیادہ چیختا ہے اس کی عقل کمزور ہوتی ہے. جانوروں میں سب سے سمجھدار جانور کون سا ہے؟ چلے چھوڑیں. جانوروں میں سب سے زیادہ بیوقوف جانور کون سا ہے؟ بولیے. ایک لطیفہ سنو، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کو فریش کرنے کے لیے ایک لطیفہ سن لیجیے. ہم پڑھتے تھے تو کسی نے سنایا وہاں ایک دفعہ لومڑی چالاک جانور ہے. ایک لومڑی نے جنگل کے جانوروں کو لطیفہ سنا. اتنے ہنسے سارے کہ بس ہنس ہنس کے دورے ہو گئے. گدھا بیچارہ اتنا سنجیدہ بیٹھا تھا جیسے ابھی موت کا مراقبہ کیا، بالکل سنجیدہ. بہرحال مجلس ختم ہو گئی. اگلے دن جب لومڑی صاحبہ تشریف لائیں، مجلس میں رونق افروز ہوئی، تو گدھے صاحب ہنس رہے تھے، باقی سارے خاموش بیٹھے تھے. تو ان کا گدھے میاں آپ ہنس رہے ہیں، کوئی بات تو ایسی، ابھی تو کچھ مجلس اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی آپ ہنس رہے ہیں. کہنے مجھے کل آپ نے لطیفہ سنایا تھا نا وہ آج سمجھ میں آیا ہے، اس لیے آج ہنس رہا ہوں. تو جب آدمی زیادہ چیختا زیادہ بولتا ہے تو بیوقوف ہو جاتا ہے. کم بولنے والا عقل مند ہوتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے. زیادہ بولنے والے کا دماغ کام نہیں کرتا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو کم بولتا دیکھو اور دنیا سے بے رغبت دیکھو، اس کے قریب بیٹھو، اس کی باتوں میں حکمت ہے. جس کو کم بولتا دیکھو اور دنیا سے بے رغبت دیکھو، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کے قریب ہو جاؤ. فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ، اس لیے کہ جب وہ بولے گا تو وہ حکمت کے ہیرے بکھیرے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں قرآن پاک میں اجمالی طرح سے تھیں وہ مکمل ہو گئی. پرسوں پتہ نہیں میں نے کتاب کس کام کے لیے کھولی تو اچانک نظر پڑ گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. میں نے کہا آپ کا نصیب ہے. تو وہ جو احادیث میں ان کی نصیحتیں آئی ہیں نا، اس میں سے بھی کچھ نصیحتیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل صدقات حصہ 2 میں ذکر کی ہیں. اگر آپ تھکے نہ ہوں تو سنا دوں، بس پھر سن لیجئے، کل تو یہ باتیں تھوڑی ہوں گی. حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں، اللہ والے ہیں. قرآن پاک میں ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے. ایک حبشی سیاہ فام غلام تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، حکمت چاہیے، بادشاہت چاہیے، جس کو چاہو پسند کر لیں۔ انہوں نے حکمت کو پسند کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنایا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا میرے رب کی طرف سے اگر یہ حکم ہے، اگر حکم ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اعانت ہوگی۔ اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ قبول کروں نہ کروں تو میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑائی بن مانگے ملے تو اس بڑائی میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور اس میں برکت آتی ہے، اور بڑائی مانگنے سے ملے یا خواہش سے ملے، مانگا تو نہیں لیکن خواہش تھی، خواہش سے ملے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، مدد بھی نہیں ہوتی، آئے دن الٹے سیدھے کام ہوتے رہتے ہیں، آئے دن الٹے سیدھے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی بڑائی نہ مانگنی ہے نہ اس کی خواہش کرنی ہے، یہ اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں۔ فرشتوں نے پوچھا لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہوگی ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں ہے۔ یہ بات دوبارہ سنیں، جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا اس سے چھوٹ جاتی ہے، آخرت کے کام کا وہ رہتا نہیں، اس لیے کہ آخرت کو تو پیچھے کر دیا، آخرت کا تو رہا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی، اس کے بعد وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ رات کو سوئے سوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو حکمت دی سے، وہ چیزیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف، بات میں سچائی، امانت کا پورا پورا ادا کرنا، بیکار باتوں سے بچنا، فضول نہیں بولنا۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا اللہ تعالیٰ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابو دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف امید دونوں کس طرح جمع ہوں گی؟ یا تو ڈرے گا یا امید کرے گا، دونوں کیسے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا مومن ایسے ہی ہوتا ہے، گویا کہ اس کے دو دل ہوتے ہیں، ایک دل میں پوری امید ہوتی ہے، ایک دل میں پورا خوف ہوتا ہے۔ بیٹا بھی کیا سمجھدار ہے اور ابا بھی دیکھیں کیسے ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے بیٹا رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو، رب اغفر لی استغفار بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں، فضل و کرم میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ بھی آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو سب سے بڑی بات تو بخشش ہے، لہذا یہ پڑھتے رہا کرو۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل سست ہوگا۔ بیٹا شیطان جب کسی شک میں تجھے مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پہ غلبہ حاصل کر۔ عمل میں سستی آنے لگے تو موت کی یاد، یعنی موت کا مراد، ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، پیشی ہوگی، حساب ہوگا، یہ کرتے ہی آپ عمل کے لیے دوبارہ سے حشاش بشاش اور تیار ہو جائیں گے۔ اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف سے، خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے، یعنی اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت آنے لگے، دنیا کی یا دنیا کسی انسان کی محبت یا پیسے یا کسی بھی دنیا کی محبت آنے لگے، یا تجھے دنیا کی تکلیف سے ڈرانے لگے شیطان، تو اس سے کہہ دے دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا
یہاں کی راحت کے پیچھے پڑنا نہیں، یہاں کی تکلیف سے ڈرنا نہیں۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا۔ ٹینشن 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 ہر آدمی، کیوں؟ عادتیں خراب ہیں۔ جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پہ غم سوار ہوگا۔ پہاڑوں کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کو سمجھانے سے زیادہ آسان۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جھوٹ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس سے آپ جھوٹ بولیں گے نا تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی اور اس کی دشمنی پڑ جائے گی۔ چڑیا کے گوشت کی طرح سے ہے، لذیذ تو لگتا ہے لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو، تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو۔ وہاں موت یاد آئے گی، یہاں موت سے غافل ہو جاؤ گے۔ تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ پیٹ بھرے پہ کھانے سے کتے کو ڈال دینا زیادہ بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، نہ تو اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کرے اور تم بستر پہ پڑے سوتے رہو۔ مرغے سے تو پیچھے نہ رہو نا، مرغے جیسے تو کم از کم بنو کہ اس وقت اٹھ جایا کرو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا وقت مقرر نہیں، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، جاہل سے مراد بے دین، جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگے۔ آج کل انٹرنیٹ پہ ہر آدمی کے لیکچر سننا، یہ بھی اسی کن میں، ہر ایک کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، کسی اللہ والے سے دشمنی نہ کرنا کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر تم اس کی حکمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ کیا کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولیے۔ اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ کیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ برائی کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ بدترین شخص ہے۔ کم از کم اور اللہ کا حیا نہیں تو اوروں کا حیا تو کرے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست صحبت کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک بھی پہنچے گا۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو، قرضہ نہیں لینا کبھی بھی۔ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو، یہ دن کی ذلت ہے اور رات کا غم ہے۔ دن کو آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے، سامنے نہیں جا سکتے، اور رات کو نیند نہیں آئے گی۔ قرض خواہ کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور رات بھر قرض کے فکر میں گزرتی ہے۔ بیٹا
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پہ جرت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو۔ بیٹا، جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، اور واقعے میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جب حضرت لقمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اس وقت آخری وقت ہے، 6 نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں۔ کتنی نصیحتیں؟ پہلی، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری، حق تعالی شانوں کی طرف جتنی تمہیں ضرورت ہے، جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اتنی اللہ کی عبادت کرنا۔ جتنی اللہ کی ضرورت ہے نا اتنی عبادت کرو۔ اللہ کی کتنی ضرورت ہے؟ زیادہ ہے۔ جتنی اللہ کی ضرورت ہے اتنی اس کی عبادت کرنا۔ تیسری، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنا جتنا وہاں قیام کا ارادہ ہو۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جہنم سے خلاصی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب تک کوشش کرتے رہنا۔ گناہوں پہ اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ کیسی باتیں ہیں؟ گناہوں پہ اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے۔ مراد میں کیا چاہیے؟ مراد میں کیا چاہیے؟ سوچ چاہیے نا، سوچ۔ مراد میں سوچ چاہیے ہوتی ہے نا۔ لطیف قلب کو فوکس کرنا ہے، اپنی سوچ کو وہاں لگانا ہے۔ اب سوچ تو سوچ ہو گئی ہے، پیٹ جب بھرے گا تو فکر سو جائے گی، سوچ سو جائے گی۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں مجھے اس دن کوئی چیز ڈھونڈتے ہوئے نظر آ گئی تو یہ ہو گئی۔ اب معدے کو بھرنے کے متعلق چند سطریں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی سن لیں ضمن میں۔ حضرت عبد الواحد بن زید قسم کھا کے فرماتے تھے کہ حق تعالی شان ہو کسی شخص کی صفائی بغیر پیٹ کو خالی رکھنے کے نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ سے پہلے مشائخ پانی پہ چلا کرتے تھے اور ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا کہ چند قدم اٹھا کے ہزاروں میل طے کر لیتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے میں 10 فائدے ہیں۔ دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں سے طبیعت میں بلادت یعنی بے وقوفی آ جاتی ہے، دل کا نور جاتا رہتا ہے، معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے۔ ابو مسلم سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطیع کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اولاد کی تربیت کے حوالے سے 12-13 دن ایک مذاکرہ چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں وجود دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں پیدا کرے کہ ساری دنیا میں اس کو وجود مل جائے، ہر گھر والے فکر مند ہو جائے کہ بھئی بس اب ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو دنیا کا عظیم انسان بنانا ہے،
اور ہر ایک کے بچے بن سکتے ہیں، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، غریب کے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اولاد سے متعلق ہی ہے ایک حدیث، وہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ علمو نہیں، آپ نے علمو نہیں فرمایا، سکھاؤ، ادبو، ان کے مزاج میں داخل کرو، علی ثلاث خصال، ثلاثت امور نہیں، ثلاث خصال، خصلت کہتے ہیں عادت کو۔ اپنے بچوں کے مزاج میں ڈال دو تین چیزیں۔ بچوں کے مزاج میں کتنی چیزیں ڈالو؟ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ الجامع الصغیر میں علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزوں کا عادی بناؤ، ان کے مزاج میں داخل کر دو تین چیزیں۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کو حفظ کرنے کی رغبت۔ اپنی اولاد میں تین چیزیں پیدا کرنی ہیں، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور حفظ کرنے کا شوق۔ قراءۃ القرآن سے مراد یہاں حفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے الفاظ بتا رہے فَإِنَّ حَمْلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، اس لیے کہ حفاظ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ اپنے بچوں میں تین چیزوں کا شوق بٹھا، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور حفظ کا شوق۔ قرآن یاد کرنا، اور قرآن کو یاد کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ اسکول کی تعلیم کے ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں، کہ 1.5-2 سال لگتے ہیں، 5 جماعتیں پڑھا کے حفظ کرا لیں، 2 سال کے بعد پھر اس کو آپ جیسے کہ اسکول میں ڈال دیں، اسکول کی تعلیم پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، ایک قبرستان، ان کے علاقے کا بڑا قبرستان، اس میں وہ گئے اور دیکھا کہ ساری قبروں سے مردے نکلے ہوئے ہیں باہر، اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، سارے کے سارے اس کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے قبروں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ قبروں سے مردے نکل رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اس میں بھی ایک آدمی تھا لیکن بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا، باقی تو سارے مصروف تھے۔ تو اس سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے نا مسلمانوں کے لیے، یا لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھیجتے ہیں، تو فرشتے یہاں آ کے پہنچا دیتے ہیں، تو ہر ایک اٹھا کے اپنا قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس تھوک کے حساب سے آتا ہے، میرے پاس اتنا زیادہ آتا ہے کہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہے اور مجھے بخشتا ہے۔ کہ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ کہ فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے، اس آنکھ کھلی سب یاد تھا۔ یہ بازار میں پہنچے، واقعی ایک مٹھائی کی دکان ہے، اس کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مٹھائی لے رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہا، ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں۔ سارے گاہک جب چلے گئے تو اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ یہ ہونٹ آپ کے ہل رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہ 30 پارے پڑھتا ہوں، روزانہ ختم کرتا ہوں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ ابا کو بخش۔ کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بزرگ نے دوبارہ خواب دیکھا، اسی قبرستان میں مردے نکلے ہوئے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے، وہ بھی اٹھا رہا ہے۔ تو سیدھے ان کے پاس گئے، کہا اس دن تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ بھی باہر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا اب وہ جو آتا تھا نا پہلے بہت زیادہ، وہ آنا بند ہو گیا ہے، اس لیے میں بھی اٹھا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی، پہنچے، دکان بند۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائیو بڑی کمائی ہے،
اگر اولاد نیک ہو اور حافظ بھی ہو اور پڑھ پڑھ کے روزانہ بخشتی رہے، بڑی کمائی ہے، کچھ نہ پوچھو۔ اے کاش پتہ چلے ہمیں کہ کتنی بڑی کمائی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے سارے بچے حافظ ہیں، ساری بچیاں حافظ ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا پکا حافظ بنائے اور قرآن کا عاشق بنائے، قرآن کا دائی بنائے، قرآن پر عامل بنائے۔ بس یہ عنوان اب یہیں ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں زندہ کرے، ہم میں خود کے اندر زندہ کرے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ راشدیہ میں اور چشتیہ صابریہ نظامیہ میں اور سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان تمام سلسلوں کی برکت سے مجھے اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما، میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان کلمات کے کہنے سے توبہ طائب ہو گئے، اب تک جو گناہ ہو گئے تھے وہ سب معاف ہو گئے۔ مخلوق کے حقوق اگر باقی ہوں تو وہ ادا کر لیجئے۔ چند اعمال ہیں جس کی پابندی کرنی ہے، استغفار اور درود شریف 100 دفعہ صبح شام روزانہ، قرآن پاک کی تلاوت دھیان سے توجہ سے، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد ہو، روزانہ کچھ دیر ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر یکسوئی سے بیٹھ کے دل پہ توجہ رکھ کے مراقبہ ہو۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، دل پہ توجہ رکھ کے اس بات کا صرف گمان اور یقین اور تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ صرف یہ تصور لے کے بیٹھنا ہے کہ چند دن میں خیالات آنا بند ہو جائیں گے، توجہ دل پہ جمنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو دل میں فیض جاتا ہوا محسوس ہوگا اور اللہ کی محبت میں بہت اضافہ ہوگا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پرہیز بھی کریں، ایک تو بلا ضرورت بولنے سے بچیں، دوسرا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں، تیسرا پیٹ بھر کے کھانے سے بچیں، ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کریں۔ انشاءاللہ ان معمولات کی پابندی سے آپ کو بہت سکون ملے گا اور اللہ سے قرب آپ کو محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت دل میں اپنے بچوں کے پیدا کرنی ہے، جو کہ حدیث میں آئی ہے، اس کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم ہم پابندی سے کریں گھر میں۔ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کتاب ہے، اس میں حضور کے واقعات بھی ہیں، صحابہ کے واقعات بھی ہیں، اہل بیت کے واقعات بھی ہیں، یہ ہم پابندی سے پڑھا کریں۔ اور بچوں کو متاثر کرنے کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ بچوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے ایسے واقعات ہوں کہ جس سے بچے متاثر ہوں۔ اچھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے حضور نے، عجیب، بچے اس سے متاثر ہوں گے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کافی عرصے سے کہ ایسی کوئی کتاب ہو
کہ جس کو پڑھ پڑھ کے ہمارے نوجوان جو ڈانسروں، سنگروں اور کھلاڑیوں سے متاثر ہوئے ہیں، تو ان کو یہ کتابیں سنائی جائیں، پڑھی جائیں، گھر میں پڑھی جائیں، خود مطالعہ کیا جائے، تاکہ دل سرکار سے متاثر ہو، اللہ کے نبی سے متاثر ہو۔ تو پچھلی دفعہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی توفیق دے دی، تو اس کا کام اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا۔ الحمدللہ کافی قدر وہ کتاب ہو گئی ہے جس میں صرف اللہ کے نبی کے ایسے واقعات ہیں جس سے دل متاثر ہو اللہ کے نبی سے۔ تو جب اللہ کو منظور ہوگا آئے گی تو ہم اپنے گھروں میں اپنے نبی کے ایسے ایسے واقعات سنائیں۔ ایک کتاب لکھی ہے حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے 300 معجزات لکھے ہیں۔ 300 معجزات، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس آ گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، پتھر نے سلام کیا، بھیڑی نے سجدہ کیا، بہت سارے 300۔ تھوڑی سی مشکل اردو ہے جو کہ پرانی ہے، لیکن بہرحال بڑی مزیدار کتاب ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سنائیں تاکہ اس سے ہمارے بچوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت بڑھے، اور اہل بیت کے واقعات بھی سنائیں، اہل بیت کی عظمت سنائیں۔ اہل بیت سے مراد، غور سے سنیے، اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ساری بیویاں، اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ساری بیٹیاں، اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کے چچا، اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی، اور خصوصاً اہل بیت سے مراد حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین۔ یہ خصوصیت سے اہل بیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور کسی اور نے ان کو اہل بیت کا لقب نہیں دیا، شیعوں نے نہیں دیا ہے، یہ حضور نے دیا ہے ان کو اہل بیت کا لقب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے گھر میں تھے اور آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی کالے رنگ کی، اتنے میں حضرت علی آئے، آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا۔ حضرت امام فاطمہ آئی، نہیں، پہلے امام حسن آئے، آپ نے داخل کر دیا، امام حسین بھی بھاگے بھاگے آئے، ان کو بھی داخل کر دیا، حضرت علی آئے، ان کو بھی داخل کر دیا، اما فاطمہ بھی آ گئی، اللہ کی شان تھی، وہ بھی آ گئی، ان کو بھی داخل۔ اب یہ چاروں آپ کی کالی چادر میں، کالی کملی کالی چادر میں آ گئے۔ جب یہ چاروں چادر میں آ گئے تو حضرت مسلمہ فرماتی ہے میں رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اب ایک چادر میں کتنے آدمی ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کہتے ہیں نا پنجتن، یہ یہاں سے کہتے ہیں، چادر میں لیا چاروں کو۔ اب آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اہل بیت سے تو ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، ان کو پاک کر اور ان سے گندگی کو دور کر۔ پھر آپ نے فرمایا انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جو تم سے محبت کرے میری بھی اس سے محبت ہے، جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، جو تم سے صلح کرے میری اس سے صلح ہے، اور جو تم سے جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، حضرت اماں خدیجہ، حضرت اماں عائشہ، حضرت اماں سودا، اور یہ ساری ازواج مطہرات، یہ ساری اہل بیت ہیں۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں، یہ ساری اہل بیت ہیں۔ امام حسن حسین اہل بیت، حضرت علی اہل بیت ہیں، ہمارے نبی کے چچا اہل بیت ہیں، حضرت حمزہ اہل بیت ہیں، حضرت عباس اہل بیت ہیں۔ یہ حضرات جو 5 تھے نا، ایک میں جو 4 تھے، 5 حضور تھے، یہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے ان کو ایک اہل بیت کا ٹائٹل دیا، ورنہ سارے اہل بیت ہیں۔ جی سفیان ثوری تو بزرگ ہیں، سلمان فارسی، ہاں، بس ان کو حضور نے ٹائٹل دیا اعزازی، اعزازی، جیسے
بعض بزرگ کسی کو نیک دیکھتے ہیں نا تو اس نے بیعت بھی نہیں کی ہوتی، اسباق بھی نہیں کیے ہوتے، اور ان کو کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں اعجازی خلافت، اعزازی خلافت. تو ہمارے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو باوجود اس کے کہ وہ عربی نہیں تھے، آپ نے ان کو اعزازی طور پر اہل بیت کا ٹائٹل دیا، اور آپ نے فرمایا وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے. کچھ کہہ رہے تھے، مہاجرین کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، انصار کہہ رہے تھے ہم میں سے ہے، جبکہ نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے. یہ تو وہاں سے ایران سے آئے تھے، فارسی تھے. تو مہاجرین کہہ رہے تھے کہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، انصار کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہم میں سے ہوں. آپ نے السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے. تو اہل بیت کی محبت سکھائیں. ان سب کی سیرتیں ملتی ہیں، ان سب کی سیرتیں ملتی ہیں، اپنے گھر میں پڑھ کے سنائیں اپنے بچوں. اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھوائی ہے گلدست اہل بیت، یہ گویا انہوں نے لکھی ہے. اس میں سارے اہل بیت کی پوری زندگی اور پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں تاکہ اہل بیت کی محبت بڑھے. اور آپ علیہ السلام کی سیرت پہ تو پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، کسی کو پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، پوچھ لینا بعد میں. چند کتابوں کے کہوں تو میں نام لے لیتا ہوں. مختصر ایک کتاب ہے ہمارے نبی کی سیرت کی، سیرت خاتم الانبیاء. یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ان کی ہے. یہ مختصر سی کتاب ہے. تھوڑی سی اور موٹی کتابیں بھی ہیں. ایک سیرت کی کتاب ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے بھی لکھی ہے، اور ایک سیرت پہ کتاب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی لکھی ہے، نبی رحمت. اور بہت کتابیں، سیرت مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین، یہ ساری مستند سیرت کی کتابیں ہیں.